ٹھیک، گزارش یہ ہے کہ یہ سسٹر نے یہ روایت پیش کی یا آپ کی براڈ؟ سسٹر سے نہ بات کرو، میرے سے پوچھو نا. میں نے تو سسٹر کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے کر رہا ہوں. اتنی میرے سے عقل نہیں ہے کرو. آپ میں، اتنی عقل نہیں ہے آپ میں. میرے اندر عقل ہے، آپ کے یہ اندر عقل نہیں ہے. ہوتی تو پھر یہ جملہ ہی نہیں سمجھ آیا آپ کو. گزارش یہ ہے کہ اس روایت کو پیش سسٹر نے کیا ہے یا آپ کی براڈ میں آپ لوگوں نے بطور دلیل پیش کیا؟ ٹھیک ہے، کس کے سامنے پیش جب کیا آپ ہے؟ نے میری بات کس سنیں، کے او سامنے پیش صبر تو کیا ہے؟ کرنا اللہ کے بندے، کیوں میں گھبراہٹ نے کیوں ہو رہی صرف ہے؟ یہ پوچھا. میں آپ نے جو بندہ ایک منٹ رکو دیکھیں، یار. او بھائی ایک منٹ رکو. لو ایک میں نے منٹ آپ رکو سے بھائی، یہ پوچھا. ایک منٹ استغفراللہ، رکو بولنے بھائی، نہیں دینے، ایک بولنے نہیں منٹ دینے، رکو بھائی، بس یہی جملہ بولنے رہ نہیں گیا. دیں گے، اور بات تو بولنے پوری نہیں ہونے دے، دیں ایک گے. منٹ رکو بھائی. یہ کیا آپ کا طریقہ ہے؟ میں نے 5 حوالے دیے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں جماعت احمدیہ والو یہ روایت ساقط الاعتبار ہے، مانتے یہ ہو آپ جسے روایت کا ثابت لدم ہے. الاعتبار؟ اور پیش آپ نے کی ہے، او سسٹر بھائی نے ہم پیش نے کی ہے پیش روایت. کری ہے، کس کے سامنے پیش کری ہے؟ اوہ آپ نے اپنے، جب آپ کا بانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساقط الاعتبار ہے تو آپ کو پیش کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو یعنی اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ انجیل سے کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی کیونکہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انجیل جو ہے وہ تحریف شدہ ہے. یہ مطلب ہے آپ جو کو اتنی تحریف عقل شدہ نہیں. ایک ہو اس منٹ کو رکو، نہیں میری بات سنو نا. اب سنائیں. میری بھی بات سنو نا. میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. کریں. تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ مخالف اب کو جو تمہیں دلیل. پر آ ایک گئے، منٹ، اب اب تمہیں رک پر آ جائیے نا. گئے، بولنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اب تمہیں پر آ اور گئے. چوئی تمیز منشی سیکھو، نانا ایسے پہلے نہ تمہیں کرو پر نا. آ گئے. آپ سے تمہیں دیکھیں، آپ سے تمہیں پر آ گئے. میں نے آپ کو تمہیں کہا ہے، بولنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ میں نے آپ کو بولنے تمہیں کیوں کہا نہیں ہے. دے رہے بھائی؟ بولنے کیوں؟ ابھی بات کمپلیٹ نہیں تو ہوئی نا. تمیز سے بات کرو نا، تمیز سے ہی کر بات. رہا یہ تم ہوں، کیا ہوتا ہے؟ تمیز سے ہی کر رہا ہوں. یہ تم کیا ہوتا سیفی ہے؟ سیفی کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں، یہ سیفی تم کیا کیا ہوتا ہوتا ہے؟ ہے؟ تو یہ سیفی سیفی صاحب، کیا ہوتا ہے؟ سیفی صاحب ہی کہا صاحب نا. بولو. سیفی تمیز صاحب نہ سیکھو، کہو، تمیز. یہ اور اپنے سیفی استادوں سے صاحب نہ بولا کہو. کرو ایسے، آپ میرے سے نہ بولو. مقصد ہے کہ اپنے سیفی صاحب استادوں نہ. کو کہا کرو. میری بات سنیے در، اب سنیے در میری بات. ہاں سنا ہے. آپ کو اتنی عقل نہیں ہے، علامہ بنے پھرتے ہو کہ مخالف کو جو دلیل دی جاتی ہے اس کے مسلمات میں سے دی جاتی ہے. اگر ہم نہیں مان رہے ہیں اس روایت کو، آپ تو مان رہے ہو نا. عیسائیوں کے سامنے جب آپ وہاں جا کر اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کر کے ان کے سامنے انجیلیں پیش کرتے ہو، تب نہیں سوچتے یہ بات کہ ہاں اس انجیل کو تو قرآن کریم نے تحریف شدہ بتا رکھا ہے، اس پر تو ایمان نہیں ہے ہمارا. تب کہا جاتی ہے عقلیں آپ کی گھٹنوں میں، جی بات مکمل کر ٹنگوں میں ہوتی ہے اس وقت عقل آپ کی. بات مکمل کریں. بالکل بڑا پیارا جواب دیتا ہوں آپ کو. مکمل کر لیا آپ نے؟ تسلی سے بولے. آپ میری جواب سنیں. آپ کی دلیل انتہائی کم. آپ کی دلیل، چپ کر کے بیٹھو ہے نیچے. آپ سیفی صاحب آپ کی دلیل اتنی کمزور ہے اور جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے. گزارش یہ ہے، حوالہ جو آپ پیش کر رہے ہیں، آپ کے ہاں ساقط الاعتبار، آپ کے ہاں کالعدم، آپ کے ہاں یہ کہ امام بخاری نے اس روایت کو ضعیف سمجھ کر چھوڑ دیا. جس روایت کو آپ ہی کالعدم کہہ رہے ہو اور جس روایت کو آپ ہی ساقط الاعتبار کہہ رہے ہو، آپ اس کو درست سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہو گئی بات آپ کی. جواب جو میں نے حوالے دیے غلط ہیں یا درست ہیں، یہ بتائیے. آپ مان رہے ہیں کہ میں نے درست کہا ہے؟ میں بولوں؟ جی بولیں آپ. ہاں جی. شاہ صاحب آپ کی یہ جو بے بسی ہے نا، اور یہ جو آپ کی کم عقلی ہے، یہ سب نیچے ملاحظہ کر رہے ہیں. میں نے اس کے جواب میں آپ کے سامنے ایک اصول پیش کیا کہ مخالف کو جو دلیل دی جاتی ہے وہ اس کے مسلمات سے دی جاتی ہے. مانتے ہیں اس اصول کو آپ؟ یقیناً مانتے ہیں. آپ اگر ہمارے نزدیک وہ ساقط الاعتبار ہے تو آپ کے نزدیک تو نہیں ہے نا. وہ مسئلہ ہمیں آپ کو سمجھانا ہے. آپ چونکہ مانتے ہو کہ وہ ساقط الاعتبار نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے ہیں اس روایت میں سے جو بات پیش کی جا رہی ہے؟ جس طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، ویسے ہی میں نے آپ کو کہا کہ انجیل بھی آپ لوگوں کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے. وہاں عیسائیوں کے سامنے بے عقلی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں پھر آپ؟ اپنے ہی اصول کے خلاف جا کر کے ان کو انجیل سے حوالے دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ ہاں قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو کیا نام انجیل ہے یہ تحریف شدہ ہے، یہ تحریف شدہ ہے، اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کس بات کا اعتبار کیا جائے کس بات کا اعتبار نہ کیا جائے. اس وقت نہیں آتی آپ کو یہ چیزیں یاد؟
مخالف کو جو دلیل دی جاتی ہے اس کے مسلمان سے دی جاتی ہے, نہیں دی جاتی ہے مجھے کہیے یہاں پر روڈ پر بیٹھ کر کہ نہیں مخالف کو اس کے مسلمان سے دلیل نہیں دی جاتی. جی بات مکمل ہوگی آپ کی. جی الحمدللہ جو بات میں نے ثابت کرنی تھی وہ سیفی صاحب اس کو تسلیم کر چکے ہیں. اب یہ جملے بازی کریں, اونچا بولیں, تیز بولیں, ان سے فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ ابھی آپ سنیں نا, بیچ میں لقمان ہے, آرام سے سنیں. میں بیچ کچھ نہیں کہہ رہا, میں تو خاموش بیٹھا میں ہوں. آرام سے خاموش ہوں, اس کو خاموشی کہتے ہیں. خاموشی کہتے ہیں مکمل خاموشی. آپ بیچ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باتیں میں نے کی آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ روایت کا عدم بھی ہے, آپ کے نزدیک یہ ضعیف بھی ہے, آپ کے نزدیک یہ ساقط الاعتبار بھی ہے, اور نواس بن سمان راوی کو دھوکہ لگا. تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ خود اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ روایت 73 آپ کے نزدیک کل عدم ہے. یہ میں نے درست کہا؟ ہو گئی بات آپ کی؟ نہیں, جتنی بات کی ہے میں نے درست کہا, یہ اس پر آپ کو خاموش ہو جاؤ نا, میں دوں گا نا جواب. نہیں اچھا دیں گے چلے پھر مجھے بات آپ کی مرضی کا جواب دوں میں؟ نہیں مرضی کا نہیں, جواب مکمل کرنے دیں, پھر بات مجھے مکمل کرنے دیں. ٹھیک ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی طرف سے یہ دلیل جو پیش کر رہے ہیں آپ کے نزدیک یہ جو ہے وہ کل عدم ہے, اور یہ روایت آپ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور آپ اس کو 4 دفعہ جو نبی اللہ کہتے ہیں آپ کے گھر کے اندر یہ بالکل کل عدم ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیش کیا جا سکے. اب جب آتے ہیں مسلمانوں کی طرف تو ان کا ویو آپ نے لینا ہے, آپ نے ان کا ویو نہیں بیان کرنا, آپ نے اپنا ویو بیان کرنا ہے. پہلے اپنے گھر کی خبر لیں, آپ جس روایت کو پیش کر رہے ہیں آپ اس کو درست سمجھتے ہیں, یا آپ کو چاہیے تھا جب سسٹر آئی تھی آپ کہتے سسٹر ہم تو اس کو کل عدم سمجھتے ہیں, آپ کے کسی مربی نے, کسی یا بروڑ پر بیٹھنے والے مبلغ نے نہیں کہا. یہ تقریر کرنی ہے کہ مجھے جواب بھی دینا ہے؟ اب حوصلہ نہیں, گھبراہٹ ہوگی, مجھے بات مکمل کرنے دیں. کتنی دیر کا ہوتا ہے 1 منٹ آپ کے یہاں؟ ٹائم رکھا, 1 منٹ رکھا آپ نے, تو 1 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے. کتنی دیر آپ دیکھیں, میں تو 1 ہی منٹ بولا ہوں, اور بیچ میں انٹرپٹ تو کر دیا. تو بھائی روکوں بھی نا آپ کو میں؟ بھائی آپ کو میں نے روکا تو میں نے کہا آپ کو کہ نہ روکو, وہ آپ کی مرضی, آپ نے نہیں روکا. اچھا ٹھیک ہے, بولے. ہاں اس میں میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کو مجھے سننا اچھا لگتا ہے تو بولے. ہاں اب بھائی بات دراصل میں یہ ہے کہ سب غلط ہے صاحب, درست بات نہیں ہے. اب مجھے بولنے دیجیے نا, آپ نے خود کا بیچ میں, ابھی آپ نے خود کا بیچ میں ٹوکے, ابھی آپ کا اصول ہے کہ میں بیچ میں ٹوکوں. یہ گفتگو کے آداب, میں نے تو نہیں ٹوکا آپ کو, میں نے تو روکا. آپ نے ابھی کہا کہ آپ ٹوکے, آپ نے اچھا لگتا ہے. میرے وقت مکمل ہونے پر بے شک روک دینا. سب آپ غلط کہہ رہے ہیں, صحیح کریں. وقت مکمل ہونے سے پہلے نہ روکے نا, وقت مکمل ہونے سے پہلے نہیں ہوا. آپ نے کہا آپ بولنے تو میں بول رہا ہوں, وہ پہلے اصول بنایا اپنی بروڑ. سیفی صاحب آپ درست نہیں کہہ رہے, یہ کم عقلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ. یہ حالت ہے آپ کی, پہلے اصول طے کریں. آپ 1 منٹ ہو گئے نا, آپ کے بیچ میں, میرے بیچ میں کیوں بولے تھے آپ؟ 1 منٹ پورا ہونے کے بعد مجھے ٹوک دینا آپ, جس طرح سے میرے پاس گھڑی مجھے کیا پتا کہ 1 منٹ ہوا, مجھے پتا نہیں ٹائم کیا ہوا. یہ حالت ہے آپ کی, اس لیے آپ اصول بنائے, آپ اصول بنائے. پہلے ضابطہ بنا, نہیں جہالت تو آپ نے دکھائی ہے نا, میرے آپ بولنے نہیں دینا نا, بیچ میں ٹوکا آپ نے مجھے. میں نے ٹوکا آپ کو, روکا میں نے, ٹوکا تھا میں نے آپ کو اس وقت, کیوں ٹوکا تھا؟ وقت ہو چکا ہے. کیوں ٹوکا تھا؟ کیونکہ آپ کا وقت ہو چکا تھا, اور آپ نے خود کہا کہ آپ کا وقت ہو چکا تھا نا, آپ نے خود روکا. آپ نے خود مجھے پرمیشن دی, آپ نے خود مجھے پرمیشن دی, میرا وقت ہوگا مجھے روک دینا آپ نے خود پرمیشن دی کہ بیچ میں چلنے دینا. وقت طے ہی نہیں ہوا تھا, بولنے دینا, وقت طے ہی نہیں ہوا تھا, بولنے دیں گے. اتنی گھبراہٹ ہے آپ کو میرے بولنے سے, اس لیے میں صرف یہ پتہ کیوں کر رہا ہوں آپ کو میرے بولنے سے, میں پتہ کیوں کر رہا ہوں آپ کو پہلے, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو آداب سکھاؤں. 737 پر اس پر بول رہا ہوں, اس پہ بھی نہیں بولنے دے رہے ہو. میں نے کہا آپ کو آداب سیکھے نا, آپ آداب سکھا رہا ہوں کہ دوسرے کے بیچ میں نہیں بولتے. 1 منٹ سے زائد بولے, میں خاموشی سے سنتا رہا, میں نے نہیں انٹرپٹ طے کیا. کرے پھر 1 منٹ کا طے کیا آپ نے. ہاں تو 1 منٹ طے ہو چکا تھا نا, آپ نے کہا 1 منٹ کریں گے, میں نے کہا ٹھیک ہے بولے آپ, اس کے بعد آپ بولے, میں بولا اس کے بعد, اب مجھے بولنے نہیں دے رہے آپ. میں بولنے دے رہا ہوں, کیوں نہیں بولنے دے رہا, لیکن آپ کا جو غلط, آپ کا جو غلط اصول, آپ جو غلط تھا, آپ کا غلط اصول تھا. میوٹ کریں. شاہ صاحب
भाई शाह साहब म्यूट करें, हाँ एक और मदद के ये लिए बुलाओ बदतमीजी जरा। ना दिखाए ना, सैफ साहब एक और बुलाए ये मदद के बदतमीजी लिए। ना करे ना, एक और बुलाए मदद बदतमीजी के ना लिए। करे ना। मुंह बंद करना आता है वैसे मुझे आपका, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद ही बंद बस करें। यही आप बदतमीजी पर आए एक आप। मिनट करें ना आप भाई, एक आपने मिनट मुझे रुके ना क्यों शाह टोका साहब, था? ये ना करे ना, मुझे बोलने क्यों क्यों नहीं टोका दे रहे था? हो भाई, यार बोलने मुझे क्यों क्यों नहीं दे रहे हो टोका भाई, मैं कह रहा हूँ मुझे क्यों बोलने टोका क्यों नहीं था? दे रहे हो आप, मुझे क्यों मुझे टोका जवाब था? क्यों नहीं देने दे रहे हो आप, मैंने कहा मुझे क्यों जवाब टोका नहीं था? चाहिए वो जो अभी तकरीर करी आपने, बस अब इतना बस हौसला जवाब देंगे जवाब आपका? नहीं चाहिए उसका जो तकरीर करी आपने। जी करें अब आप, लेकिन आइंदा मुझे ना टोकिएगा। म्यूट करें, म्यूट करें, आइंदा म्यूट, मुझे म्यूट, आइंदा बिल्कुल म्यूट, बिल्कुल म्यूट। आइंदा मुझे ना आइंदा टोकूंगा जब वक्त मुकम्मल हो जाएगा तब टोकूंगा, वक्त तय वक्त करें से पहले नहीं टोका मैंने लगाएं। आपको। ओहो स्टॉप वॉच लगाएं यहाँ पे, हाँ ठीक है, म्यूट करें, स्टॉप वॉच लगाएं, म्यूट करें, स्टॉप वॉच म्यूट लगाएं। करें, म्यूट स्टॉप करें वॉच पहले, लगाओ। म्यूट करें, लगाते हैं स्टॉप वॉच, म्यूट करें पहले, स्टॉप म्यूट वॉच करें लगाओ। पहले, शाबाश म्यूट करें, बदतमीजी नहीं, म्यूट करें ना, बदतमीजी नहीं। म्यूट ही करें, कोई बदतमीजी नहीं करना, मैं मैं कर रहा हूँ म्यूट करने को कह रहा हूँ आपको, अपना म्यूट बच्चे अपना करें, स्टॉप वॉच लगाएंगे, म्यूट करें, अपना लहजा दुरुस्त करें, म्यूट आदाब करने, सीखें। मैं कह रहा अच्छे हूँ म्यूट बच्चे, करने आप अपना, अच्छे मुझे ना बच्चे सिखाएं बने, तमीज, पहले खुद सीखें। अच्छे बच्चे बने, म्यूट अच्छे करें, बच्चे बने, म्यूट करें, शाबाश म्यूट करें, लगा रहे हैं स्टॉप वॉच, म्यूट करें आप, अच्छे म्यूट बच्चे करें बने। ना, म्यूट तो करें, अरे चचा म्यूट करो, म्यूट करें, म्यूट करें, शाबाश, स्टॉप वॉच लगाओ भाई 1 मिनट की। मैं नहीं लगा सकता। अब्दुल्ला भाई आप मौजूद हैं? अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं? जी जी मैं लगा रहा हूँ, 1 मिनट तो सभी भाई। हाँ जी 1 मिनट की, मैं आपको बड़ा बता देता हूँ। बड़ा कर दो यार। 1 मिनट की लगानी है, 1 मिनट की, ठीक है जी। चले जी। अच्छा भाई सबसे पहले तो उसूल सुन लो आप, शाह साहब का उसूल ये है कि मुखालिफ को उसके मुसलमात से दलील नहीं दे सकते। अगर मुखालिफ का उस चीज पर एतमाद है और आपका एतमाद नहीं है तो फिर आप दलील नहीं दे सकते। तो आज के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की कोई दलील कोई भी गैर अहमदी आलिम इंजील से ना दे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनका यह कहना है कि भाई आपके नजदीक ये हदीस साकितुल एतबार है, ठीक है, लेकिन वो जो अल्फाज नबीउल्लाह के हैं उसकी तारीफ दूसरी हदीसें करती है, उससे हम इस्तदलाल कर सकते हैं और उसी से ही हम इस्तदलाल कर रहे थे। क्यों? दीगर अहादीस के अंदर नबीउल्लाह कहकर बुलाया गया है ईसा अलैहिस्सलाम को, समझ रहे, लेकिन मुखालिफ फरीक के मुसलमात में से दलील नहीं दे सकते आप। यही उसूल अब मैं आपके ऊपर अप्लाई करता हूं। सिस्टर जहां से ये हमें समझा रहे हैं ना, ये बातें उनके नजदीक काबिल कबूल नहीं है। सैयद जफरुल्लाह शाह साहब नहीं मानते हैं मिर्जा साहब को, तो जब सैयद जफरुल्लाह शाह साहब मिर्जा साहब को नहीं मानते हैं और उनकी तहरीरात को नहीं मानते, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि भाई मिर्जा साहब ने ये बात लिख रखी है? फिर इनको भी हक नहीं है कि हमारे सामने मिर्जा साहब की किताब पेश करें। हो गया भाई 1 मिनट? जी सैफी भाई 1 मिनट हो गया। ठीक बता दिया करें अब्दुल्ला भाई, बता दिया करें जब 1 मिनट हो। ठीक है शाह साहब आप स्टार्ट करेंगे बोलना तो मैं कर दूंगा स्टार्ट। गुजारिश ये है कि मैं सिर्फ आपको ये तस्लीम करवाना था, वो आप कर चुके हैं। जो 5 हवाले दिए वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। वाकई मिर्ज़ा साहब ने कल अदम भी कहा, ज़ईफ़ भी कहा, साक़ितुल एतबार भी कहा, नवास बिन समान को धोखा लगा ये भी कहा। तो वो जो हवाला जात थे वो सुनने वाले सुन लें कि जो कादियानी हजरात हैं वो जब 73 को पेश करें रवायत को, मिर्ज़ा साहब ने इन 5 इसमें कमज़ोरियाँ पेश की हैं। तो जब आपके यहाँ ये कमज़ोरियाँ हैं और जब ये आप ब्रॉड्स पर पेश कर रहे होते हो, अभी सैफ़ी साहब ने ट्विस्ट लिया है कि दीगर रिवायात के होते, अभी किसी ब्रॉड में जब भी आप लोग बोलते हैं 73 कि या 7 कोई और हदीस अभी लगाई आप लोगों ने, ये है वो धोखा जो आज बेनकाब हुआ आप लोगों का कि आप 73 जो पेश करते हैं। मिर्ज़ा साहब ने 5 इस पर जो है वो कमज़ोरियाँ ज़ाहिर की हैं। टाइम हो गया आपका जी अच्छा जी। अच्छा भाई जितने भी बरेलवी, देवबंदी, शिया और अहले कुरान जो कुछ भी हो ना, आप भाई 72 के 72 ये बात याद रखना कि चूंकि मिर्ज़ा साहब ने मुस्लिम शरीफ की हदीस को साकितुल एतबार कह दिया है, लिहाजा आप भी नहीं मानोगे अब उसको अगर कोई पेश कर देगा आपके सामने। ये कह रहे हैं आपके शाह साहब, मुस्लिम शरीफ की इस हदीस को आप भी साकितुल एतबार समझते हो, क्या नाम जो है ना वो इसे ज़ईफ़ समझते हो, और इसी तरीके से जिस रावी के ऊपर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिरह करी है
اس کے متعلق آپ لوگوں کا بھی ایمان ہے کہ اس شخص سے خطا ہوئی ہے، اسی وجہ سے آپ بھی نہیں مانتے ہو۔ آپ کے شاہ صاحب یہاں بیٹھ کر یہی سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ دیکھو قادیانی چونکہ اس حدیث کو نہیں مانتے تو تم بھی نہ ماننا، اگر وہ تمہارے سامنے پیش کر دیں اور دلیل پیش کرنا کہ بھائی مرزا صاحب نے یہ باتیں لکھی ہیں اس کے بارے میں، تو لہٰذا جب وہ نہیں مانتے تو تم بھی نہ ماننا، یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلے جی شاہ صاحب سمجھ گئے، سب کو پتہ چل گیا۔ جی میں نے جتنا منوانا تھا وہ الحمدللہ میں منوا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اہل اسلام کا جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اور وہ جو ہم مانتے ہیں وہ اس اعتبار سے ہم اپنی کمیونٹی کو بتاتے بھی ہیں اور وہ مانتے بھی ہیں۔ لیکن آج میں جس لیے حاضر ہوا تھا الحمدللہ اس میں یہ کوئی جواب نہیں ہے سیفی صاحب کے پاس، یہ کالعدم بھی مان چکے ہیں، یعنی ان کے اپنے لٹریچر کے مطابق۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے وہ ہم انشاءاللہ خود بیان کریں گے۔ یہ روایت اپنی دلیل کے طور پر ان کو حق حاصل نہیں ہے اس روایت کو پیش کرنے کا کہ جو بقول مرزا صاحب کے امام بخاری نے ضعیف سمجھ کے چھوڑ دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ساقط الاعتبار ہے، اس میں اس قدر ضعف ہے کہ یہ کالعدم ہے۔ اور نواس بن سمعان راوی کا نام یاد کر لیں، نواس بن سمعان راوی کو دھوکا لگا، جو میرا موضوع تھا وہ ثابت ہو چکا۔ ہم مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام ٹائم ہو گیا۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کیا عقیدہ نہیں ہے، اس سے ہماری بحث نہیں ہے ابھی۔ 7373 اس لیے پیش کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہہ کر بلایا۔ نبی اللہ آپ بھی مانتے ہیں اس کو، ہم بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ نبی اللہ نہیں مانتے، نبی اللہ تو آپ مانتے ہیں، تو کون سے بھئی آپ نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں یہ کہہ کر کہ بھئی اس حدیث کے بارے میں مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے؟ آپ تو یہ حدیث پیش کرنے سے پہلے ہی نبی اللہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی اللہ ہوں گے، اجماع ہو چکا ہے امت کا اس بات کے اوپر۔ جن مسلمانوں کو پیش کر رہے ہیں آپ یا جن کا عقیدہ آپ پیش کر رہے ہیں ان کا یہ کیا نام اجماع ہو چکا ہے اس بات کے اوپر کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو منصب نبوت سے سرفراز ہوں گے، وہ منصب نبوت پر ہوں گے، وہ نبوت جائے گی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے وہ جھوٹا ہے، کافر ہے، وہ یہ تو فتوے ہیں آپ کے۔ 7373 اسی لیے پیش کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے۔ اگر وہ نبی نہیں ہوں گے آپ اقرار کر لیجئے کہ جب آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے۔ جی گزارش یہ ہے کہ اب آپ خاموشی آپ مان چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کی براڈ پر آپ یہ اعلان بھی کر دیں کہ واقعی ہم اس کو کالعدم مانتے ہیں، ساقط الاعتبار مانتے ہیں، تاکہ اس حدیث پاک سے اگر آپ نے نبی اللہ پیش کرنا ہے تو پھر حدیث پاک اور کوئی پیش کریں۔ جس حدیث سے اس کو تو مرزا صاحب نے کالعدم، جب کالعدم کا لفظ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اب کالعدم کا جو عام اردو دان ہے جو خبریں بھی سنتا ہے کہ یہ شک کالعدم قرار دے دی، مکمل طور پہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا ایک حصہ، 2 حصے، 3 حصے۔ میرا آج موضوع صرف یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے نزدیک یہ روایت کالعدم ہے، ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں وہ مکمل ہم بیان کریں گے جب ہماری اس پر بحث ہوگی۔ صرف آج کی گفتگو میں میں نے آپ کو ٹائم اپ ہو گیا آپ کا۔ بھئی میں نے کہا کہ یہاں آپ کے عقیدے کی بات نہیں ہے، ہم عوام کے سامنے یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا، یہ دراصل میں جو بریلوی کیا نام جو ہے نا وہ مکتبہ فکر کے یا دیوبندی مکتبہ فکر کے عالموں نے اپنے ممبروں پر بیٹھ بیٹھ کر عوام کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی ہے نا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ تو امتی ہوں گے، اسے دور کرنے کے لیے ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ ان کو نہیں بتاتے کہ ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی اللہ ہوں گے۔ اگر آپ ان کو یہ بات بتا دیں تو ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے یہ حدیث پیش کرنے کی۔ اچھا، جن کے سامنے ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں نا وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ جب کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، وہ کالعدم نہیں جانتے ہیں اس حدیث کو، کیونکہ وہ مرزا صاحب کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ اپنے علماء کے اور اپنے محدثین کے اصولوں کے اوپر ڈیپینڈ ہیں۔ تو ان کے علماء اور محدثین کے اصولوں کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، یہ کالعدم نہیں ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح روایت ہے، اس لیے پیش کرتے ہیں ان کے سامنے، کیونکہ آپ لوگ چھپاتے ہو۔ اگر آپ لوگ یہاں بیٹھ کر کہہ دو
اس سسٹر کو کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی ہوں گے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے حدیث پیش کرنے کی، کہو آپ ان کو اپنے عقیدے کے مطابق جب وہ آئیں گے تو نبی ہوں گے. جی گزارش ہے میں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 220. اب حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے، اور صریح ثابت ہوتا ہے کہ نواز راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا. ابھی آپ جزوی طور پر کہہ رہے ہیں، نہیں، آپ نے مکمل بات کرنی، ادھوری بات نہیں کرنی. آج کی گفتگو میں سیفی صاحب مان چکے ہیں کہ 73 روایت کالعدم بھی ہے، نواس بن سمان کو دھوکہ لگا، اور مرزا صاحب اس کو ضعیف سمجھ کر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے چھوڑ دیا. میرا مقصد صرف یہ تھا. اب ہمارا عقیدہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ ہم سے پوچھیں، میں ایک جز کو قرآن کی آیت سے ثابت کروں گا. لیکن اس وقت میرا موضوع یہ تھا سننے والوں کو کہ یہ جو شو ڈالتے ہیں 73 یہ تو خود اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ میرا موضوع تھا، وہ میں نے ثابت کر دیا. ٹھیک. اچھا جی، میں بھی ان کے سامنے کہتے ہیں نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے مشاغل، یہ ان کے بہت بڑے پیر ہیں محمد فیض احمد اویسی رضوی، یہ جو شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول کے نبی نہیں ہوں گے، وہ شخص جھوٹا ہے اور کافر ہے. امت کا اجماع ہو چکا ہے اس بات پر کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی ہوں گے. تو لہٰذا ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی نہیں ہوں گے، وہ دراصل میں اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں. اور شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرزا صاحب کا اصول مان لو اور اس حدیث کو ساقط الاعتبار سمجھ کر چھوڑ دو. اگر اس حدیث کو ساقط الاعتبار سمجھ کر آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں تب بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اللہ ہونے سے انکار نہیں کر سکتے آپ. لیکن کہو گے نہیں آپ کے ہاں اس حدیث کو چھوڑ رہے ہو، اگر ہے دم تو کہہ کر دکھائیے. ہاں جی. گزارش یہ ہے، اب دبے دبے لفظوں میں اب یہ تسلیم کر رہے ہیں. اب یہ کتابوں کی طرف جائیں گے، نہ ان کے پاس اب قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہوگی، نہ کوئی حدیث صحیح ہوگی. اب یہ کتابوں کی طرف جائیں گے. پہلی بات یہ کہ ہم نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا جو دور نبوت ہے اب ان کا نزول ہوگا، کیا ان کا دور نبوت ہوگا وہ فریضہ نبوت ادا کرنے آئیں گے؟ ہرگز نہیں آئیں گے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن اس وقت جو 73 والی روایت ہے، ذرا صاحب کھل کر آج بولیں، کھل کے بولیں. یہ العدم ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ یعنی یہ بات ہے مرزا صاحب اور پیج پر ہیں، سیفی صاحب اور پیج پر ہیں. یہ ہے وہ تضاد جس کو آج میں بے نقاب میں کر رہا ہوں، اور ہو چکا ہے کہ جس روایت کو مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت کالعدم کریں اس کو سیفی صاحب پیش کریں. یہ لطیفہ غور کریں. یعنی ان کو مرزا صاحب پر اگر اعتبار ہے، یہ روایت تو مرزا صاحب چلے ٹائم ہو گیا آپ کا. اچھا جی، یہ تو خیر آپ کی کیا نام جو ہے نا وہ اصولوں سے ناواقفیت کی وجہ ہے. حالانکہ آپ اقرار کر نہیں رہے ہیں اس چیز کا کہ بھائی مخالف کو جو دلیل دی جاتی ہے وہ اس کے مسلمات سے دی جاتی ہے. سمجھ رہے؟ مخالف کو جو دلیل دی جاتی ہے وہ اس کے مسلمات سے دی جاتی ہے. قرآن کریم نے جیسا کہ انجیل کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ بھائی یہ تحریف شدہ ہے، تورات جو ہے وہ تحریف شدہ ہے. لیکن بڑے بڑے علماء، محدثین، ائمہ کرام، اولیاء اللہ جب عیسائیوں سے مخاطب ہوا کرتے تھے تو اسی تحریف شدہ سے دلیلیں دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی. تو کیا ان کو بھی آپ یہی کہیں گے؟ یہ بڑا لطیفہ کیا ہے ولی اللہ صاحب نے کہ قرآن کسی اور پیج پر ہے اور ولی اللہ صاحب کسی اور پیج پر ہے. نہیں نا، کیونکہ اصول یہی ہے کہ مخالف کو جو دلیل دی جاتی ہے اس کے مسلمات سے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. خیر، اتنا آپ نے مان لیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی اللہ ہوں گے. یہی ثابت کرنے کے لیے ہم یہ دلیل پیش کر رہے تھے. تو الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. اب سسٹر سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ نبی اللہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جی سسٹر، ایک منٹ رکے نا، ابھی آپ کا ٹائم چلے گا، پہلے میں ان سے پوچھ لوں. ایک منٹ رکے نا، رک تو جائیے نا. ارے رکیے نا، ابھی ان سے پوچھ کر لوں نا. ارے بھائی، ارے سن تو لو نا. میں کب کہہ رہا آپ کو بولنے نہیں دوں گا. نہیں پکڑا نہیں گیا ہوں، ابھی رک جائیے نا. ایک منٹ رکیے تو صحیح. یار سید ظفر اللہ کہتا کیا ہو گیا آپ کو؟
अरे अभी तो निकला है, आपके मुंह से और कुछ भी निकलवाना है मैंने, अभी और कुछ भी निकलवाना है मैंने। रुक तो जाइए ना, क्यों इतनी उजलत? यार ये क्या बात देना मुझे, मैं कह रहा हूँ आपका 1 मिनट बरकरार है, उसमें मैं बोलने दूंगा आपको। उधर नहीं जाना, मैं क्यों नहीं जाना? आप तो कहीं भी चले जाओ यार, मैं किताबें पेश करता हूँ तो तुम कहते हो किताबों की तरफ जा रहे हो, और आप मिर्जा साहब की किताबें पेश कर रहे हो, उसका कुछ नहीं। अब रुकिए ना, 1 मिनट पूछने तो दीजिए, उनको क्या समझ में आया, इतनी मत्था कभी करी हमने। 1 मिनट रुकिए ना, मैं आपसे पूछूंगा ना, जब आपसे पूछूंगा आप देना ना जवाब। 1 मिनट रुकिए ना यार, रुक तो जाइए 1 मिनट। क्यों ये तरीका सही नहीं है यार सैयद ज़फरुल्लाह शाह साहब। माइक इसलिए म्यूट कर रहा हूँ यार, बात तो अव्वल में उन्हीं से चल रही थी, उनसे तो पूछे क्या समझ में आया उनको, भाई उनसे तो पूछ लेना क्या समझ में आया है उनको। यार ये क्या बात है, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट दूंगा आपको बोलने का। जी भैया खान साहब जरा अनम्यूट करें आप। यार ये क्या बात है यार, ये देखो ना, नहीं करना माइक तो फिर ठीक है, आप खामोश रहिए। नहीं, खामोश नहीं, अभी मैंने जवाब देना है आप। हाँ तो मैं कह रहा हूँ देना, 1 मिनट रुक जाइए ना, मैं दूंगा टाइम। चला जाऊंगा तो सिस्टर से नहीं जाना नहीं है ना, नहीं बैठे रहना है अभी आपने भी, तो दज्जाल वाले मौजू पर बात करेंगे ना। भैया खान साहब अनम्यूट करें आप अपना, देखो बोलने नहीं देने, देखा ना ये आप घबरा रहे हैं, आपको पता है कि आपकी शिकस्त हो गई है। बिया खान साहब देखिए 1 मिनट रुक जाइए ना यार रुक जाओ यार 1 मिनट यार, सही ज़बरदस्त साहब क्या तरीका है यार ये, 1 मिनट नहीं बोलने दे रहे ना। अच्छा बिया खान साहब, हाँ आप मुझे एक बात बताइए, देखिए ना इन्होंने खुद एतराफ़ किया है इस चीज़ का कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे वो नबी होंगे, वो नबी थे, नबी हैं और नबी रहेंगे, वो इन्होंने माना है इस चीज़ को। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप इत्तफाक करती हैं इनकी बात से कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे नबी होंगे? ये आलिम साहब आपके बहुत बड़े। जी तो उस दिन भी आपसे इसी बात पे बहस हुई थी, तो मैंने आपको यही बताया था कि उनको नबी का दर्जा पहले मिल चुका है, ठीक है। जब एक आप देखिए फहरिस्त बनती है ना, जैसे सारे अंबिया इकराम की बनी है, तो उसमें उनका नाम आ चुका है, ठीक है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोबारा जो है वो जिंदा होकर आते हैं, तो इस बात से कोई नहीं है कि वो न्यू नबी बनकर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो न्यू और पुरानी की तो बहस अलग है। मुझे पहले आप ये बताइए, 1 मिनट रुकिए ना यार सैयद ज़फरुल्लाह शाह साहब, ये क्या तरीका है यार, एक बस अभी हो गई है बात कंप्लीट उनसे, बस 2 मिनट और रुक जाइए बस। तो ये मान लिया ना आपने, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे नबीउल्लाह होंगे जी, ये मान लेना आप, जब आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम तो नबीउल्लाह तो होंगे ना, वो अल्लाह के नबी होंगे ना, होंगे, लेकिन वो शरीयत जो है वो आखिरी जो है शरीयत मोहम्मदी को लेकर चलेंगे, शरीयत मोहम्मदी पर होंगे लेकिन नबी होंगे। तो वो जो आप कह रही थी कि भाई उम्मती होंगे, वो बात खत्म हो गई, भाई उम्मती नहीं होंगे, सिर्फ वो नबी भी होंगे, ठीक है। तो आइंदा आपने किसी को ये नहीं कहना है कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे नबी नहीं होंगे, उम्मती होंगे। चलिए जी शाह साहब अब बोल लीजिए जितना बोलना है आपने, वो उन्होंने मान लिया है कि जब वो आएंगे तो नबी होंगे। नहीं आप उनके लफ्ज जो है ना, उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही, उन्होंने दुरुस्त कहा है कि वो पहले नबी होंगे ना, बस वो बात वो पहले कह चुकी हैं कि वो पहले नबी होंगे, अब उनको नबूवत नहीं मिलनी। वो पहले हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नबूवत अता की हुई है, वो नबी ऑलरेडी नबी हैं, वो इधर आके नबी नहीं बन रहे हैं, समझ आ रही बात। पैदा हो के फिर नबी नहीं बन रहे, जो पैदा और कह के नबी हो वो कज़ाब है, वो झूठा है, ठीक है। ये हमारा अकीदा नोट कर लें। ठीक, ईसा अलैहिस्सलाम की ऑलरेडी 1 मिनट भाई देखते रहना, इनका चेक करते रहना भाई, वो लगाओ टाइम। हाँ देखिए आज की बात जो है साहब, आपने साहब ये रिवायत कलदम है, आपने मुझे जवाब देना है। अब मेरी टर्न लगाए, मेरा टाइम लगाइएगा। 30 सेकंड तो हो भी गए आपके, मैंने अभी दोबारा लगाया ना। चलिए नबी साहब से मेरे इस रिवायत पर, क्या ये वाकई ज़ईफ रिवायत है? नंबर 1। नंबर 2 आपके नज़दीक ये कलदम है। नंबर 3 साकितुल इतबार है। नंबर 4 इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोफ है। नंबर 5 नवास बिन समान रावी को धोखा लगा। ये मेरे 5 सवाल हैं। मैंने कहा ये वाकई दुरुस्त है, आप इससे एग्री हैं या नहीं है, इत्तफाक करते हैं या इसका इनकार करते हैं? जी मैं अपने 30 सेकंड भी आपको दे रहा हूँ, बोलिए सैफी साहब। अच्छा जी, आपके इस सवाल का जवाब तो दूंगा मैं उस दिन जिस दिन आप मेरे से दज्जाल के मौजू पे बात करेंगे, ठीक है ना। अलबत्ता जो दूसरी बात है कि बहस ये थी कि सिस्टर यहाँ पर आई और आकर इन्होंने वही जो आप हजरात ने इनके कानों में डाला हुआ है, देखे ना पीछे तो आप लोग कुछ और डालते हो इनके कानों में, क्योंकि ये बात इन्होंने खुद से नहीं कही है, ये आप जैसे मौलवियों ने ही इनके कानों में डाली है बात कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो नबी नहीं होंगे, उम्मती होंगे। अब सिस्टर जो बात कह रही है ना, वो तो अब कह रही हैं जब हमने उनको हदीस पेश करी और आप यहां आए
اور آنے کے بعد آپ نے بھی اقرار کرا, آپ سے بھی کوئی جواب نہ بن پڑا, اور آپ نے بھی کہا عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے, نبی ہیں, نبی رہیں گے, تب بولی ہے سسٹر یہ بات, ورنہ اس سے پہلے نہیں بولی تھی سسٹر یہ بات. اس وقت تو سسٹر نے یہ کہا تھا جب وہ آئیں گے صرف امتی ہوں گے, نبی نہیں ہوں گے. نہیں, آپ سے پہلے میری بات ہو چکی ہے. نہیں, آپ غلط بات نہیں کریں سیفی بھائی. آپ سے پچھلی بار جب میری بات ہوئی آپ نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی, تو وہ کیسے آئیں گے؟ یہ کرتے ہی ایسے نا, آپ دیکھو اپنا ٹائم پورا وہی باتیں دہراتے ہوئے کرتے رہتے, پورا دن شور مچایا ہوتا ہے یار. آپ چپ ہو جائیے نا, آپ کو بولنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ چل 30 سیکنڈ لگا یار, شروع سے میرے 30 سیکنڈ رکے ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم کی جو بات ہوئی تھی آپ کی میری, اس وقت میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیا تھا اس چیز کو. اب جب آپ دوبارہ سے آئی ہیں, چلیں لاسٹ ٹائم جب آپ آئی تھی تو میں نے اس وقت کلیئر کیا تھا آپ کو. اب جب آپ دوبارہ سے آئی ہیں, آپ نے ان کے سامنے, ایک منٹ رک جانا بھائی. او بھائی یہ کیا طریقہ ہے یار, مجھے ٹائم پورا نہیں کرنے دے رہے آپ. دوبارہ سے لگاؤ 30 سیکنڈ, بولو, کرو انٹرپٹ, اور کرو انٹرپٹ, لگاؤ دوبارہ سے 30 سیکنڈ. ہاں, اب جب آپ دوبارہ آئی ہیں تو یہاں آ کر آپ نے یہ بات کہی, وہ جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے, امتی ہوں گے, جس کے جواب میں آپ کے سامنے 7373 پیش کی گئی. اب آپ نے الحمدللہ یہ مان لیا ہے, آپ کے عالم صاحب نے بھی مان لیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی ہی رہیں گے, نبوت سے خارج نہیں ہوں گے وہ. ٹھیک ہے, وہ نبی ہی رہیں گے, یہی ہمیں بتانا مقصود تھا, اسی لیے آپ کے سامنے وہ روایت پیش کی تھی. چلو میں بول سکتی ہوں؟ ہاں جی بولیے جی. نہیں آپ نہیں بولے, سید ظفر اللہ شاہ صاحب بولنے نہیں دیں گے آپ کو. جی سید ظفر اللہ شاہ آپ کٹا بول لینے دیں ان کو وضاحت, آپ نے ان کو. اچھا جب میں بات کرنا چاہتا تب تو کرنے نہیں دے رہے تھے, تب تو کہتے میرا ٹائم مجھے جواب دینا ہے, مجھے جواب دینا ہے. بہتان لگایا تو ان کو وضاحت کا حق ہے. بہتان لگایا ہے, اپنے جملے اچھا چپ, بس جملے ان سے منسوب نہ کریں نا, اپنے جملے. چلے چپ ہو جائے. جب لاسٹ ٹائم بھی ہماری بات ہوئی تھی تو اسی بات پہ ہوئی تھی کہ آپ نے مجھے اگزامپل دی تھی بوٹل سیل والی, اور اس طرح آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جب یہ مانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. میں نے آپ کو تب بھی یہی بتایا تھا کہ وہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں, ان کو پہلے نبوت مل چکی ہے, اب وہ صرف مصلحتاً اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا تھا اور اب وہ واپس آئیں گے. اس چیز میں کیا وہ میں نے غلط بولا تھا؟ میں نے تو آپ کو یہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی, یہی بات ہوئی تھی ہماری. میں جواب دے دوں آپ کو اس کا؟ نہیں یہ بات نہیں ہوئی تھی. جی بات آپ کی اور میری یہ ہوئی تھی کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت پر سیل لگ گئی ہے. اس وقت پھر میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ یہ جو بوتل ہے نا, یہ ہے دنیا, اور اس کے اوپر لگ گئی ہے سیل. اب دنیا میں اگر کسی نبی نے آنا ہے نا تو وہ یہ سیل توڑ کر آئے گا. یہی دی تھی نا ایگزامپل آپ کو میں نے, کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا, اور میں نے پوچھا نہیں, آپ میرے الفاظ کو بالکل غلط طرح سے پیش کر رہے ہیں. میں نے آپ سے یہی بولا تھا کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. استغفر اللہ, ایسے نہ بولو. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا حضرت عیسیٰ پہ یہی جو ہے ہمارا ماننا ہے کہ وہ اللہ کے پاس سے زندہ ہیں, وہ آئیں گے, اور ان کا نام پہلے سے نبوت میں آ چکا ہے, انہوں نے نیو نبی نہیں بننا. آپ نے یہ نہیں بولا تھا, آپ نے بولا تھا کہ نبی نہیں آئے گا دنیا کے اندر. اس وقت نیو نبی نہیں آئے گا. میں نے آپ سے بولا تھا کہ نیو نبی نہیں آئے گا. آپ کیوں نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ نیو نبی کوئی نہیں آ سکتا, کوئی نیا بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ تو پہلے ہی آ چکے ہیں نا, ان کا تو پہلے ہی فہرست میں نام آ چکا ہے آلریڈی. اس کی دلیل دی تھی پھر آپ نے مجھے کہ کوئی نیا بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کیا مطلب, کون سی دلیل بتایا ہوگا نا, پھر کوئی ثبوت بھی تو دیا ہوگا نا آپ نے کہ دیکھو جی یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی نیا بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو میں نے آپ کو وہی خاتم النبیین والی آیت دکھائی تھی. سب اس کے دلائل میں دے دوں گا. رک جائیے نا, ایک منٹ رک جائیے نا. ہاں جی, میں نے آپ کو وہی خاتم النبیین والی آیت دکھائی تھی قرآن سے, اور اس سے ہی میں نے آپ کو جو ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی نیا بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو وہی تو بات ہے نا. اب آپ جو ہے وہ مہر کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں, ہمارے نزدیک مہر کا مطلب کچھ اور ہے. سمپل سی بات ہے, مہر کا مطلب ہمارے نزدیک بند کر دینا ہے, مہر سیل کر دیتی ہے. جب انگلش ورڈ سیل بتا رہے ہیں, سیل کا مطلب کیا ہے یار؟ کامن ورڈ ہے یہ. سیل کا مطلب ہے بند ہو جانا, کچھ نہیں کھل سکتا. سمپل ورڈ ہے یار, آپ پھر اس کو اتنا وہ کر رہے ہیں. کھل نہیں سکتا نا پھر کسی بھی قیمت پر. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی نہیں کھلنا چاہیے نا وہ دروازہ. سب اس کے جوابات میں دیتا ہوں, میرے سے جواب لے لیجئے گا, میں حاضر ہوں. بتائیے جی, آپ بتائیے جواب. سسٹر اگر آپ نے کوئی اور بات کرنی کر لیجئے, پھر میں ان سے ٹائم ہے ابھی آپ کے نہیں, ان پاس؟ سے یہی کہیے آپ, انہوں نے تو ایک منٹ رکیے نا, ٹائم ہے. دیکھیں یہ بات کرنے کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس شاہ صاحب, لیکن دجال والے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. میرا ٹائم تو 1 منٹ کا ٹائم تو لگائیں سیفی صاحب. 1 منٹ کا ٹائم لگا دیں گے آپ کا, لیکن پتہ تو چل جائے لوگوں کو کہ یہ صرف بہانے لگاتے ہیں. میں بزی ہوں, میں ڈائری میں دیکھ کر ٹائم بتاؤں گا اپنا.
तुम्हारी मौत से पहले बात कर दूंगा दज्जाल वाले मौजू पे। आज आप पकड़े गए हैं तो ना परेशान ना हो, पकड़े गए। इससे पहले कभी बात नहीं करी इस मौजू पर आपसे? नहीं नहीं कहीं। पहले कभी पकड़ पाए हो जो आज पकड़ लोगे? वो कई दफा। अस्तगफुरुल्लाह, कयामत ना आ जाए उस दिन जिस दिन आपके हाथ आया हूं मैं। ये मुफ्ती साहब आए हैं, मुफ्ती जवेद साहब, ये आपको बता देंगे कब पकड़े गए। क्या ओह शाबाश, वो ऊपर खुर्रम भाई बैठे हैं, वो भी बता देंगे आपको। शाह साहब ये कब नहीं पकड़े गए हैं? अब सारे शुरू हो जाओ, सारे शुरू हो जाओ, और औरों को भी बुला लो, जिया रसूल नहीं को, पकड़े आमिर गए। नज़ीर को, सबको बुला लो, सबको बुला लो, ये भी आप अच्छा मैंने झूठ बोल मैंने रहे सिर्फ हो, एक आपको बात बुला रहे करनी है। सबको बुला लो, 3-3 4-4 बोलो। शाह साहब मुझे इजाजत दे दें, तीन एक बात चार बात करनी करो, है। चलो एक एक करके दोनों करो बात, चलो आज दोनों अच्छा करो सुनिए, बात। आज सैफी दोनों साहब बात मुफ्तियों को लाइन पर लेता हूँ मैं, चलो सैफी साहब बात सुने, सैफी साहब बात सुने। सुनाए सुनाए आप सुनाए। अभी आपने सिस्टर को सील वाली जो बात बताई ना कि एक बोतल है और बोतल के ऊपर ढकना है और ये वो बातें हैं ना, यहाँ पर तो आप सील को मानते हो, लेकिन जब वो खत्मा की बात आती है ना, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, वहां पर फिर ये सील नहीं रहता, वहां पर फिर कोई एक और नया शोशा आप छोड़ जाते हो। तो कम से कम जो बात करते हो वो फिर माना भी करें, हो गई ठीक बात है? आपकी? हाँ जी, चलिए अब शाह साहब से बात करें, मैं सुनने आया हूँ। अभी रुक जाओ, आपकी बात का तो जवाब दे दूं। अब जब बोले हो तो सुनते जाओ ना, जवाब है ही नहीं ऐसी बात। अब रुक जाइए ना, अब मुझे भी बोलने देना। सिस्टर जब आई थी तो सिस्टर ने आकर ये कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। उस पर मैंने इन्होंने कहा था कि जी सील लग गई है नबूवत पर। मैंने कहा ठीक है, आपका ये मायना ले लेते हैं, अगर नबूवत के ऊपर सील लग गई, हर कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा, तो फिर मैंने इनको बोतल से एग्जाम्पल दी थी, समझ गए? अब ये अपना स्टेटमेंट चेंज करके कह रही है नहीं, मैंने तो उस वक्त ये कह दिया था। ये ना करे ना भाई, बयान से काम नहीं ले रहे बात करने देना भाई, बात करने देना। सिस्टर ने अपना बयान ले। चुप 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 चुप। मुझे सिस्टर ने अपना बयान दिया, मुझे भी तो अपना बयान देने दो ना। मैं अपना बयान दे रहा, मैंने सिस्टर को रोका उनका बयान देने से? उन्होंने जो कहना था कह दिया ना। उन्होंने कहा कि बात ये नहीं ये हुई थी, मुझे भी मेरा बयान देने दे ताकि मैं बताऊं कि बात ये नहीं ये हुई थी, समझ रहे? उसके जवाब में मैंने इनके सामने बोतल वाली मिसाल पेश करी थी, समझ रहे? तो फिर भी सिस्टर का मौकफ तो दुरुस्त है। कौन सा मौक़िफ़? यही मौक़िफ़ उन्होंने अपनी बात की वजाहत भी कर दी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सुने तो सही ना, वो बात तो सुने ना, अभी उन्होंने की है, मैंने सुनी है कि एक नबूवत नहीं है। आप अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करते हैं, उनकी पैदाइश, विलादत, उनको नबूवत का मिलना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबल हो चुका है, ये कोई बात तो नहीं है, फिर उनकी बात तो दुरुस्त है। हो गई बात, हो गई आपकी बात, मैं बोलूं? जी जी हो गई है, लेकिन उनकी उस बात वक्त ये बात ही तो नहीं कही थी ना इन्होंने, मुफ्ती साहब। उस वक्त नए पुराने का खेल नहीं खेला था इन्होंने। उस वक्त मेरी बात भी सुन लें, मेरी बात सुन लें, आप बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं मेरे भाई, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मैंने आपसे उस टाइम ये कहा था कि क्यों न्यू नहीं आएगा, न्यू पैदा होकर नहीं आएगा। मैंने आपसे, आप भी अनम्यूट करो, आप भी बोलो, 3-3 4-4 बोलो आज मेरे से। इनका जवाब नहीं तो आप गलत बयानी कर रहे हैं ना, आप मेरे पे झूठ मंसूब कर रहे हैं, तो मैं आपको जवाब भी ना दूं, आप मेरे लिए झूठ। वो जिन लोगों ने वो गुफ्तगू सुनी है ना सिस्टर, उनको पता होगा अभी भी, जिन लोगों ने सुनी है, ठीक है? हमारा, मैं आपको ये बता दूं, शुरू से जो अकीदा था वही कायम है, हमने अपना अभी कोई अकीदा नहीं बदला है, ठीक है? अगर अभी मेरे कोई अपना सामने बयान आप नहीं बदल। सुन लीजिए ना, अगर उसी वक्त मेरे सामने आप ये बात कहती ना शुरू में ही, मैंने आपसे उसी वक्त कही थी बात, मुझे बोलने तो दीजिए। अगर आप मेरे सामने उस वक्त की बात कहती ना, मैंने उसी वक्त आपके सामने ये बात पेश कर देनी थी कि ये जो नए और पुराने का सिस्टम आपने निकाला है, ये कौन से लफ्ज का तर्जुमा है। उस वक्त मेरा ये सवाल होता आपसे, लेकिन आपने आकर कहा कि दुनिया के अंदर कोई नबी नहीं आएगा। उसके ऊपर मैंने आपको ये मिसाल दी, आपका मतलब एक्सेप्ट करते हुए कि चलिए ठीक है, अगर मैं ये मतलब दूं तो ये तो लग गई है सील। अब जब नबियों का आना बंद हो गया है दुनिया के अंदर, फिर ईसा अलैहिस्सलाम कैसे आएंगे? वहां तो नए पुराने का झंझट ही नहीं है। ताला जब लगेगा तो सबके लिए लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई घर वालों के लिए ताला नहीं है, घर वाले तो दरवाजा खोलकर चले जाएंगे अंदर और बाहर वाले जब देखेंगे तो ताला नजर आएगा घर के अंदर। ऐसा नहीं होगा। जब ताला लगेगा ना तो सबके लिए लगेगा, फिर कोई भी नहीं आएगा दुनिया के अंदर। मेरे पास थोड़ा सा वक्त अब बाकी रह गया, आपने ठीक है, दज्जाल वाले मौजू पे बात कर ले थोड़े से वक्त। आप करते हैं, लेकिन आप पहले वाला मौजू तो मुकम्मल कर लें। कौन सा मौजू? वो तो बाद का है, जो पिछला है वो पिछला छोड़ दे। वो मेरा वक्त तो लगाए ना, अब पिछला छोड़ दे। कौन सा पिछला? दज्जाल वाला वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ।
تو کب کرنا ہے کچھ تو بتاؤ. آج تو مفتی صاحب بھی ہیں, 1 منٹ رکو. مفتی صاحب سیفی صاحب مفتی شروع اس کو صاحب مکمل یار کر آپ لینا. سمجھاؤ یار ان کو, یہ کریں دجال والے موضوع پر بات. آپ نے کہا تھا میں لے کر آؤں گا. سیفی صاحب میری باری ہے, میرا ٹائم لگائیں. اللہ ٹائم تو لگ جائے گا, اپنے کے ہاتھ میں ہے. جب بھائی تھانے دار تو ڈر کس بات کا. سیفی صاحب ٹائم پہ لگائیں, جان پریشان لگا دیں گے, کیوں ٹینشن لے رہے ہو. 1 منٹ مفتی صاحب کو تو بولنے دو یار. نہ گھبرائیں نا, کم سے کم مفتی صاحب کو تو بولنے دو. اچھا سنیں شاہ صاحب کو بات تو کرنے دیا کریں, اللہ کے بندے آپ انہیں بات ہی نہیں کرنے دیتے ہیں. میں کرنے دے رہا ہوں ان کو بات, وہ چلے جائیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد. میں چاہ رہا ہوں آپ کے رہتے ہوئے ہی فکس ہو جائے. آپ نے بھی کہا تھا کہ میں یار یہ موضوع تو مکمل کر لیں پہلے. یہ کر لیں گے اس کو بھی, یہ جب تک موضوع مکمل نہیں ہوگا نہیں جاؤں گا کہیں سے, نہ جانے دوں گا. میں نے جانا ہے نا, میں نے جانا کہاں ہے. جانا, تو پھر ایک کام کرو نا, ادھورے پر ہی چھوڑ کر جاؤ گے. اور سیفی صاحب میرے سوال 2-3 رہ گئے یار, وہ لے لو نا. چلو ٹھیک ہے, 2-3 سوال یہ نہیں دیں گے بھائی. مفتی صاحب دیکھ لینا کس طرح سے یہ بغیر طے کرے جائیں گے. آج نوٹ کر لینا. مفتی صاحب اور علی صاحب ادھر ہیں, میں نے ذرا جانا ہے تو یہ دونوں ادھر ہی رہیں. میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا آپ سے کہ طے کروا دیتے نا مفتی صاحب. میرا ٹائم تو نہ کھائے نا. چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہوگا. دیکھیں میرا جی, آپ کے ہاں تو نماز نہیں ہے نا, تو اب ہمارا ہمارے یہاں 12 بجے کون سی نماز ہوگی بتاؤ رات کے. دن کو کون سا کوئی نماز نہیں ہے, کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے, ہم ہی بول رہے ہیں. اچھا خیر, اچھا چلے لگائیں جی. ٹائم لگا دیا, لگائیں. میرا سوال محترم جناب سیفی صاحب سے ہیں کہ 73 والی روایت کیا آپ اس کو ضعیف مانتے ہیں؟ امام بخاری نے چھوڑا. اس روایت کو آپ کل ادب مانتے ہیں؟ کیا اس روایت کو آپ ساقط الاعتبار مانتے ہیں؟ نواس بن سمان راوی کو دھوکہ لگا, کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ اور پھر یہ جو جملہ ہے کہ اب حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دمشق کی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی, خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے, کہ آپ اس عبارت کو درست سمجھتے ہیں؟ اور ایک اور جملہ ہے کہ جس قدر ضعف اس حدیث میں پایا جاتا ہے محققین کے نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. یہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں سیفی صاحب, آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعی روایت کا لدم ہے؟ جی سیفی صاحب. اچھا ٹھیک ہو. میں نے آپ کو اس کا آسان سا جواب دیا تھا کہ بھائی جس دن دجال والے موضوع کے اوپر بات کرو گے نا, اس دن میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. لیکن اس روایت کو پیش کرنے کا جو مقصد تھا نا ہمارا, وہ تھا یہ اعتراف کرانا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی اللہ ہوں گے. کیونکہ ان کے سامنے آج بھی یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے نا, وہ ظاہر سی بات ہے, آپ کو خود بھی پتا ہے سید ظفر اللہ شاہ صاحب کہ جنید بھائی نے یا موسیٰ بھائی نے یہ روایت اس لیے نہیں پیش کری ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ دیکھو نبی اللہ ہوں گے. اگر باجی کا یہ عقیدہ تھا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نئے نبی نہیں ہوں گے, کیونکہ اس عقیدے پر کبھی بھی ہم یہ روایت پیش نہیں کرتے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, یہ روایت تبھی ہم پیش کرتے ہیں جب ہمارا مخالف یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے, تب ہم یہ پیش کرتے ہیں. باجی نے آج بھی آ کر یہی بات کری جس کے جواب میں ان کے سامنے یہ روایت پیش کری. لیکن الحمدللہ آپ نے آ کر اس روایت کے ہونے نہ ہونے کو دونوں کو ہی سائیڈ میں کر کے اعتراف کیا اس چیز کا, اور باجی نے بھی مانا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی اللہ ہوں گے. یہی ہمیں منوانا تھا, وہ آپ نے مان لیا ہے. جی ٹائم لگائیے میرا. میرے محترم سیفی صاحب, میں چوتھی مرتبہ سوال کر رہا ہوں. ہمارا یہ موضوع نہیں ہے حیات مسیح, یہ موضوع نہیں ہے رفع مسیح, یہ موضوع نہیں ہے. موضوع ہمارا ہے 73 والی روایت. میں پھر دہراتا ہوں, بلکہ یہ حدیث تو ان متواتر حدیثوں سے ہی کالعدم ہو جاتی ہے جن میں بروایت ثقات صحابہ دجال کی نسبت یہ فیصلہ کر دیا گیا. کالعدم ہو جاتی, متواتر حدیثوں سے یہ روایت کالعدم ہو جاتی ہے. کیا یہ روایت کالعدم ہے سیفی صاحب؟ ایک سوال. اس میں ضعف ہے, دوسرا سوال. نواس بن سمان کو دھوکہ لگا, تیسرا سوال. امام بخاری نے ضعیف سمجھ کو چھوڑ دیا, چوتھا سوال. حاصل کلام یہ ہے کہ یہ دمشق کی حدیث ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے, پانچواں سوال. میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا, یہ 5 سوالات کے مجھے جواب دیجئے, مشروط نہ کیجئے کسی اور کے ساتھ, یا آپ کہیں کہ آپ کو جواب نہیں آتا. تو یہ ذرا آپ مان چکے ہیں پہلے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے سنو. ان کے جواب آپ کو قیامت تک نہیں ملے. رک جاؤ نا ذرا, چپ ہو جاؤ ذرا, چپ ہو جاؤ. چلیں جواب اس نے کہا قیامت تک, یہ آج میرے سے دجال کے موضوع پر بات کرنے کے لیے راضی ہوں, میں آج جواب دیتا ہوں. جس طرح سے یہ میری باتوں سے بھاگتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ان کو پیچھے ہی, میں نے بھی ان کے اس سوال کے جواب کو چھوڑ دیا ہے اس وقت کے لیے جب یہ دجال کے موضوع پر بات کریں گے. میں نے کیا غلط کیا یار؟
ये कोई हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि तुम हमसे हाथों हाथ सवाल का जवाब मांगो और हम हाथों हाथ दें, और जब हम तुम्हें किसी बात के ऊपर जो है ना वो गुफ्तगू करने के लिए बुलाएं तो तुम हमें जो है ना वो हमारी मौत पर टाल दो कि तेरे मरने से पहले जो है ना मैं इस मौजू के ऊपर बात कर लूंगा। अच्छा सुने, एक मिनट रुके ना अभी भाई, चुप हो सुने ना, मैं आपकी बात आगे लेके जा रहा हूँ। यार ये क्या मुफ्ती साहब, आपको अगर इतनी उजलत लग रही थी तो फिर आप जो है ना वो शाह साहब के टाइम में क्यों नहीं बोले, मेरे ही टाइम में क्यों बोले? 1 मिनट दोबारा से उस वक्त मैं नहीं था जब दज्जाल की बात हो रही थी, मैं नहीं था यहाँ। तो तुम चुप हो जाओ ना, अभी जब बोल रहे थे अभी तो थे 1 मिनट पहले आप भाई, जब ये बोल रहे थे तब तो थे ना आप, तब क्यों नहीं बोले आप? मैं जैसे ही बोल पड़ता हूँ आप दरमियान में इंटरप्ट कर जाते हैं। चलो भाई 1 मिनट दोबारा से लगाओ। अच्छा, तो जैसे कि भाई शाह साहब ने कहा है कि भाई मौजू हयात मसीह या वफात मसीह नहीं है, बिल्कुल हमें भी पता है हयात मसीह और वफात मसीह नहीं है। मौजू हमारा ये था कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो बाद नुज़ूल के नबी होंगे कि नहीं होंगे। सिस्टर को पहले इनकार था, जिसके जवाब में ये रिवायत पेश की जा रही थी। सिस्टर अगर इकरार कर लेती इस चीज का कि हाँ वो नबी होंगे, कोई भी पेश ना करता उनके सामने ये रिवायत तो पेश ही हम इसलिए करते हैं तासाबित कर सके कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो सिर्फ उम्मती नहीं होंगे, नबी भी होंगे। रसूल अल्लाह ने उनको नबी कहकर बुलाया है, इसलिए पेश करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी काविशों के बाद शाह साहब ने अगरचे के इधर उधर के बच के भागने की कोशिश की है, लेकिन क्या कहते हैं ना उसको कि जब हक आता है तो बातिल फिर टिक नहीं पाता है। आखिर इनकी जुबान से वो हक जाहिर हो ही गया। इन्होंने एतराफ़ किया इस चीज़ का, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो नबीउल्लाह होंगे। जहाँ तक इनके सवालों की बात है, मैंने कब मना किया भाई मैं जवाब नहीं दूंगा? मैंने कहा है ये पोस्टपोन है उस वक्त तक कि आप मुझसे दज्जाल के मौजू पर बात करें। आज बात कर लो, आज जवाब ले लो। जी, आज मोहतरम सैफी साहब की बेबसी का नज़ारा कीजिए कि जैसे यानी अफसोस यह है कि जिस बंदे को इन्होंने क्या कुछ नहीं माना, आज मैं उनके हवाले पेश कर रहा हूँ। और ये अजीब उम्मती है, नाम निहाद उम्मती, अपने बानी की इबारत की यानी इतनी जुर्रत नहीं हो रही कि कह दे कि ये बात दुरुस्त है या ये कह दे कि ये बात गलत है। और सिस्टर ने वजाहत कर दी, फिर ये बार बार कहना, सिस्टर को बीच में लाना, ये भी लोग सुन रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, ताकि सिस्टर बोलें उधर से वो बोले, बात जो है ना वो गड़बड़ हो जाए। मेरे सवालात वहीं पर मौजूद हैं। क्या नवास बिन समान को धोखा लगा? क्या हदीस 73 कलदम है? इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोफ़ है। ये हदीस खुलासा कलाम ये साक़ितुल एतबार है। इमाम बुखारी ने ज़ईफ़ समझ कर छोड़ दिया। सैफ़ी साहब दज्जाल का मौजू जब होगा बात करेंगे। ये मैं सवाल अभी कर रहा हूँ, अभी तो दज्जाल के बारे में सवालात होने हैं। तो आप मेरे इन टाइम हो गया भाई, दज्जाल के मौजू पर बात होगी, लेकिन होगी कब? आपने तो टाइम ये दिया हुआ है कि तुम्हारी मौत से पहले। बताओ मुझे कौन से दिन होगी, बताओ मुझे किस वक्त होगी, क्यों नहीं बताते हो? 2 महीने से भागे फिर रहे हो आप। और कमाल की बात है कि ये शख्स खुद को उम्मती कहता है, लेकिन जिसका उम्मती बताता है खुद को, जिनको ये कहता है कि भाई जो है ना वो उनसे बढ़कर कोई नबी नहीं है, तमाम नबियों से सबसे अफजल है, ठीक है ना, वो सिफारिश भी करेंगे मेरी आखिरत में, ये अकीदा रखने के बावजूद भी उनकी बातों का दिफा नहीं कर सकते हैं ये जनाब। ये समझा नहीं सकते हैं उनकी बातों को, ये उनकी बातों से अपना मौकिफ नहीं जाहिर कर सकते हैं। ये है उम्मती। भाग रहे हैं, 2 महीने से भाग रहे हैं लगातार। नीचे आते हैं, झांक कर चले जाते हैं, जैसे रिक्वेस्ट डालते हैं फुर करके निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, जहां किसी से गुफ्तगू हो रही होती है फौरन ऊपर आ जाते हैं। अब ये देखें 1 घंटे से करीब यहां बैठे हुए हैं, अब वक्त है इनके पास। दूसरों को कहते हैं कि जी मैं डायरी देख कर बताऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं है। तो भाई भाग हम रहे हैं कि आप रहे हैं? जी देखिए बेबसी, देखिए इस मेरे मोहतरम सैफी साहब की। अल्लाह न करे डायलॉग मारेंगे डायलॉग मारेंगे। देख लें सैफी साहब अभी बातें कर रहे हैं, फिर कहते हैं आप तो आप भी तो बोल रहे थे। मैं इसलिए बोला क्योंकि आप बीच में बोल रहे थे, आप बोले थे ना बीच में, आपको तो मैंने फिर भी बोलने दो ना उनको। शाह साहब चुप हो जाइए, बोलने दो खुर्रम भाई को, जिस तरह से आपने कहा था। मेरा दोबारा टाइम लगेगा, दोबारा टाइम लगेगा आपका। 1 मिनट अभी खुर्रम भाई को बोलने दो। खुर्रम भाई बोलो। हाँ जी, मैं तो इसलिए बीच में बोल रहा हूँ इधर खुर्रम साहब आप बोल रहे हैं, साहब बीच में बोल रहे हैं, तो शाह साहब को ना सांप सूंघा हुआ था। अभी मैं बोल रहा हूँ शाह साहब जो ना थोड़ा सा भी होंगे, थोड़ा सा बेचैन होंगे शाह साहब। डायलॉग बाजी है एक तो ना छोड़ दे। दूसरे नंबर पे ये है शाह साहब कि म्यार एक जैसा रखा करें। ये नहीं जब
جب بھی کوئی احمدی بیچ میں ہوتا تو آپ اتنا شور مچاتے تھے. اب یہ مفتی صاحب کتنی دفعہ بیچ میں بولے, آپ بالکل خاموشی سے بیٹھے, ان کو بھی ایسے موقع کریں, ٹھیک ہے, میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں. ناراض ہو کے بھاگ رہے ہیں بھائی. ہاں جی, پھر آپ ناراض ہو کے بھاگتے ہیں, پھر ناراض ہو کے بھاگ جاتے ہیں باقاعدہ غصہ کر تم نے میوٹ کرا, میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں آؤں گا تمہاری بروڈ پر. یقین کرے, میں یقین کرے سیفی بھائی, آ گئے تھے. ان کی ناراضگی کی وجہ سے ڈر کے مارے میں کل پرسوں اور کبھی بھی بیچ میں نہیں بولتا تھا کہ یار شاہ جی نہ ناراض ہو جائے, باقی خیر ہے دنیا ادھر کی ادھر ہے, شاہ جی ناراض نہ ہو جائیں. اب آج دیکھیں کہ مفتی صاحب بیچ میں 3-4 بار بولے ہیں, شاہ جی ایک دفعہ نہیں بولے کہ نہیں مفتی صاحب بری بات ہے, بیچ میں نہیں بولے, ایک دفعہ نہیں انہوں نے بولا مفتی صاحب کو. تو شاہ جی معیار میں ایک جیسا رکھا کریں. بولنے دو ان کو. ہاں, ایک جیسا معیار رکھا کریں شاہ جی. بات پوری ہو گئی. مجھے پتا ہے میرے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے اندر منافقت پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. خرم صاحب آپ نے وہ بولنا بول لیجئے, میں سنتا ہوں. ہاں مجھے پتا ہے مفتی صاحب منافقت پائی جاتی ہے آپ کے اندر, سوری شاہ جی, منافقت پائی جاتی ہے, مجھے پتا ہے آپ کے اندر. خرم صاحب بولے بھی تو مردہ بولے گا تو کفن ہی پھاڑے گا, قبر ہی پھاڑے گا. چلے شکر ہے قبر ہی پھاڑی ہے, کچھ اور نہیں پھاڑ دیا. کفن پھاڑا. دوسرا یہ ہے کہ شاہ جی ڈائلوگ بول پڑے آپ, بولنے دو ڈائلوگس کو, ہاں جی ڈائلوگس سیفی صاحب کو ریسکیو کر رہا ہے. ڈائلوگ بازی نا, میں بس یہ آخری جملے بول رہا ہوں, پھر میں میوٹ کر لوں گا کافی دیر کے لیے. کہ نا آپ سے میری گزارش ہے کہ جب آپ ڈائلوگ بازی کرتے ہیں نا, اس میں نا آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, آپ کا اپنا ٹائم ضائع ہوتا ہے ڈائلوگ بازی کرنے سے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کے ڈائلوگ بازی سے نا دل اٹھ جاتا ہے, تو آپ ایسے گفتگو کریں کہ دل نہ اٹھے دوسرے کا, دوسرا آپ کی بات ٹک ٹکی باندھ کے سنے, سانس روک کے آپ کی گفتگو سنے, ڈائلوگ بازی نہ کیا کریں پلیز. سیفی بھائی ڈائلوگ بازی نہیں کرتے, وہ ڈائریکٹ جواب دینا شروع کرتے ہیں, اور آپ ہر دفعہ ضرور ڈائلوگ بازی کرتے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں سیفی صاحب کے, میں بتاتا ہوں, سنیں آپ ذرا تسلی. اچھا آپ کس سے سنانے ہیں, چلے ٹھیک ہے, سیفی بڑی معذرت ہے, اب ان کو نا میں نے بھاگنے کا موقع دے دیا. میں میوٹ ہوں بھائی, علامہ محمد ایک منٹ میں جو کچھ بولنا ہے بول لیں گے. میں ابھی ٹائم نہیں لگانا, میں خرم صاحب کو جواب دینا. جانے کا ٹائم ہو جائے گا نا آپ کے. بات تو سنو یار, صبر تو کرو. علامہ محمد ان سیالوی صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی, جن سے آپ کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ نہیں بولتے, تو یہ سیفی صاحب جو ہے نا, انہوں نے کوئی وہاں پر, سر میں آپ سے گفتگو کے دوران ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہوں, علامہ صاحب سے نہیں کر رہا, آپ سے بات کر رہا ہوں. جب آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, سیفی میں نے ایک ڈائیلاگ نہیں مارا, اور آپ بغیر ڈائیلاگ کے گفتگو ہی نہیں کرتے. آپ کے شاہ جی بھاگے خرم صاحب, میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی, مجھے بولنے میرے کندھے میں پاؤں رکھ کے نہیں بھاگنا شاہ جی آپ نے. چلے آپ ان کا منٹ شروع کر لیں بھائی جان. شاہ جی چاہے محمد سیالوی صاحب کا قصہ سنائیں یا کسی ایرے گہرے کا, جس کا مرضی سنائیں. دیکھیں آپ سنیں, دیکھیں آپ کی بات میں نے تسلی سے سنی ہے. اچھا آپ لوگوں کے پاس 3-4 آپ نے رٹے رٹائے, آپ کے استاد نے کہا جس کو جو بھی ہے بھاگنے لگا, یہ آپ کا تقیہ کلام ہے, تو اس کو کسی موقع مال کے مطابق بولا کرے, ہر وقت یہ بھاگنا اچھا نہیں ہوتا. میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی ہے, مجھے امید ہے کہ آپ بھی میری بات تسلی سے سنیں گے. ڈائیلاگ کون بولتا ہے سنیے, ایک حوالہ دیتا ہوں, غلط تو مفتی جاوید صاحب بھی سن رہے ہیں, یہ سارے حضرات. علامہ محمد سیالوی صاحب سیفی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, ان کے بیچ میں پیچھے کوئی دو جو ہے نا آوازیں آ رہی تھی. جی ٹائم نہیں لگانا, ابھی ٹائم نہیں لگانا, ٹائم تو ابھی شروع ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں وہ لگ چکا ہے, نہیں دھوکہ دیتے ہیں نا, آپ دھوکہ دیتے ہیں. میں خرم صاحب نے جو ٹائم لیا اس کا جواب دے رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا, دوبارہ ٹائم لگائے گا. سیفی صاحب کے وہاں دو جو ہے نا, وہاں دو انہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں, وہ بھونک رہے تھے. تو سیفی صاحب سے پوچھتا, وہ سیالوی صاحب پوچھتے ہیں ڈسٹرب, اگر میں ہوتا تو میں سیفی صاحب کیسے کہتا, سیفی صاحب آپ کے بولنے سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا, وہ دونوں دو اور بول رہے تو کیا ڈسٹرب ہوں گا. تو یہ جو ڈائیلاگ تو یہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ان سے کہا کریں ڈائیلاگ نہ بولا کریں, سیدھی بات کیا کریں. لطف آیا سیفی صاحب, لطف آیا نا آپ کو. اچھا اب میرا ٹائم لگایا, آپ ٹائم لگائیں. دیکھو سیفی صاحب بس پڑھے, دیکھ ساری گھبراہٹ دور ہو گئی. اچھا ٹائم لگائیں. مفتی جاوید صاحب بعد میں, آپ علی صاحب اور مفتی جاوید صاحب آپ جاری رکھیے گا. سیفی صاحب گزارش ہے, آپ نے 2-3 غلط بیانیاں کی ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا. غلط بیانیاں یہ کی ہیں, جب دجال کا موضوع ہوگا اس میں جو سوالات کریں گے, جوابات ہوں گے, گفتگو ہوگی, ابھی تو وہ موضوع شروع نہیں ہوا. ایک آپ نے یہ غلط بیانی کی. یہ جو 73 والا موضوع ہے یہ تو شروع ہو چکا ہے. اس پر میں 5 سوالات آپ پر کر چکا ہوں اور آپ کی زبان گنگ ہو چکی ہے. آپ شرط یہ لگا رہے ہیں, عقل مند سن رہے ہیں,
کہ جناب جب وہ دوسری بات ہوگی، عجیب بات ہے، موضوع آج ہے 73 کا اور مشروط کر رہے ہیں کسی اور ٹاک کے ساتھ، اتنا بڑا ظلم آپ کر رہے ہیں۔ میں پھر سوال کرتا ہوں، کیا آپ اس حدیث کو کالعدم سمجھتے ہیں؟ نمبر 1، کیا اس کو ساقط الاعتبار سمجھتے ہیں؟ اس کو امام بخاری نے ضعیف سمجھ کر چھوڑ دیا، نمبر 3، اور اسی طرح سے نواس بن سمان راوی کو دھوکہ لگا، تو اس میں اس قدر ذوف ہے کہ محققین جو ہیں اس کو جانتے ہیں۔ تو آپ اس پر جو ہے میرے جواب دیجئے گا تاکہ میں پھر آپ سے اجازت لوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا سب سے پہلے نا وہ اس ڈائلاگ کی بات آپ سنتے جائیے۔ آپ نے کہا کہ بھائی سیفی صاحب نے 2 کتے رکھ رکھے ہیں، وہ صرف کتے نہیں ہیں، اعلیٰ نسل کے کتے ہیں، اور وہ تب بھونکتے ہیں جب ان کی نسل کا کوئی آ جاتا ہے میری بروڈ پر، اور وہی کام کرتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ ثبوت دیتے ہیں اس بات کا کہ اکیلا تو نہیں ہے، ہم 2 بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، مزہ آیا سن کے؟ اب بھائی اب 1 منٹ کیوں لگا دیا یار تم نے بھی میرا؟ وہ تو اوور بات کا تھا جواب، جو اصل بات ہے اس کا تو جواب دوں گا نا جو شاہ صاحب سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اچھا حجرے میں نا آپ کو 2 ہی چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایک یہ بے بسی دیکھیے ان کی، دوسرا یہ غلط بیانی دیکھیے ان کی۔ بھائی میں نے دیکھیں، مرد جو ہوتا ہے نا وہ جگرا رکھتا ہے، بے بس نہیں ہوتا ہے وہ۔ ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے بیٹھ کر میں نے کہا ہے دجال کے موضوع پر آج بات کیجئے، ابھی جواب دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، اس کا کوئی انوکھی نہیں پیش کری آپ نے میرے سامنے یہ بات، میں آج جواب دیتا ہوں۔ بے بس ہیں آپ، 2 مہینے سے منہ چھپائے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، آپ کے بندوں کو کہلوانا پڑ رہا ہے۔ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ناک کٹوا دی آپ نے، بڑا رسوخ کے ساتھ کہہ کر گئے تھے میں کرواتا ہوں تمہارا ٹائم فکس۔ جواب نہیں آیا جناب کا کوئی ابھی تک، اور آپ بھی آج حامی نہیں بھر رہے ہیں کہ مجھے دن بتا دیں یا وقت بتا دیں جب دجال کے موضوع پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، رہی 73 کی بات، 73 کی جو روایت ہے وہ جس لیے پیش کی تھی اسے آپ لوگ اعتراف کر چکے ہو۔ آپ نے یہاں اعلان کیا ہے اس چیز کا کہ جب وہ آئیں گے تو نبی اللہ ہوں گے، بات ہی ختم ہو گئی ہے 73 والی موضوع کی۔ تو وہ پیش ہی اس لیے کری تھی ہم نے کہ ہم یہ ثابت کریں بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، وہ آپ نے مان لیا۔ ہاں جی جی لگائیے ٹائم، پھر اس کے بعد دیگر حضرات گفتگو کریں گے۔ تو میں گزارش یہ ہے، نہیں پھر میرا ٹائم بھی تو ہوگا نا بھائی، 1 منٹ رکنا، فرسٹ آپ نے لیا تھا نا، فرسٹ منٹ آپ نے لیا تھا نا، تو لاسٹ میرا ہوگا۔ اب اگر کرنی ہے گفتگو 1 منٹ چاہیے آپ کو تو پھر 1 منٹ مجھے بھی دینا اور سن کر جانا۔ جی کیجیے گا بعد میں مفتی صاحب ہیں اور علی صاحب ان سے بات نہیں علی صاحب سے نہیں، آپ کو دوں گا نا جواب، میں وہ بیٹھے رہنا پھر 1 منٹ اور یہاں جب تک جواب نہ سن۔ نہیں میں وہ 1 منٹ سن لوں گا نا، گزارش یہ ہے۔ آپ نے لگایا، آپ نے درست کہا، واقعی آپ نے جو 2 رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کے یہاں قادیانی کئی لوگوں کو میں نے جب بولے تو وہ بیچ میں پیچھے بھونکے ہیں، تو آپ نے درست کہا، واقعی جب وہ ان کی جو ہے وہ نسل کے لوگ آتے ہیں تو وہ بھونکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درست کہا آپ نے، جیسا ہوگا نا اپنا ظرف ہوگا اس کے مطابق یہاں پہ بات کریں گے۔ اور یہ براڈ ہے قادیانی کی جہاں پر پیچھے انہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں بھونکنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، براڈ میں ایسا ہوتا ہے، جو انسانوں کی براڈوں میں تو نہیں ہوتا، لیکن جو جیسی براڈز ہوتی ہیں ان کا ویسے ہی مزاج، لیکن آپ کا حق ہے آپ جس طرح بھی رکھیں گے۔ تو جب دجال کا وقت طے ہوگا گفتگو کا کریں گے، لیکن آج آپ کے اوپر جو قرض ہے، 5 سوالات میں نے بھیجے ہیں، کیے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، جب وہ بھی موضوع رکھیں گے تو اس پر بھی گفتگو ہو جائے گی۔ میں 5 سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ پر۔ کیا یہ روایت کالعدم ہے؟ نواس بن سمان کو دھوکہ لگا، اور یہ 6ٹھی بار دہرا رہا ہوں، یہ ساقط الاعتبار ہے، امام بخاری نے ضعیف سمجھ کر چھوڑ دیا، اور اس میں بہت زیادہ ذوف پایا جاتا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، بقیہ جو گفتگو ہوگی رکے نہیں، جانا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، 1 منٹ پوری بات سن کر جانا پڑے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ میں نے اعتراف کیا تھا کہ ہاں بھائی وہ 2 اعلیٰ نسل کے کتے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں جو ان کی نسل کے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کے امام نے یہ کہا تھا کہ میں کتا ہوں اور میری یہ اولاد اعلیٰ نسل کے کتے ہیں، یہ ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی یہ تبھی بھونکے تھے جب سیالوی صاحب تھے، اس سے پہلے نہیں بھونک رہے تھے وہ۔ کیوں؟ ان کو پتہ چل گیا تھا اس چیز کا کہ ہماری نسل کا ایک آ چکا ہے بروڈ پر، اور آج بھی یہ بھونکے ہیں جب انہوں نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو آپ کا بھی ان کے ساتھ اسی کا تعلق مجھے لگ رہا ہے، اس سے پہلے نہیں بھونک رہے تھے یہ، جب آپ آئے تب انہوں نے بھونکنا شروع کیا اور پورے محلے کو بتایا چیخ کر کے کہ ہماری نسل کا ایک آ گیا ہے بروڈ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، دوسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ جی اس روایت کی کیا نام سند کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے جیسے کہ کہا یہ روایت جو پیش کی گئی تھی وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کی گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی اللہ ہوں گے، اس کا آپ نے اعتراف کر لیا، بات ختم ہو گئی ہے یہیں پر۔ ٹھیک ہے، چلیے جی
جی مجھے اجازت ہے جناب، چلیں. ہاں جی جا سکتے ہیں بولے آپ نے تسلیم کر لیا کہ اس براڈ پر آپ نے کتے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے جناب، بہت آپ جیسوں کے لیے ہیں وہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں سیال صاحب جس کے لیے کہہ رہا ہوں آپ جیسوں کے لیے ہے. ہو جس کے لیے بھی ہو، ٹھنڈک پڑ گئی ہوگی، یعنی آپ مہمانوں ٹھنڈک پڑ گئی ہوگی دل میں جان کے. ٹھنڈک نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا. اچھا مجھے اچھا اب چلے چھوڑیے یہ باتیں چھوڑیں، ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہے. مفتی صاحب سید صاحب ابھی آپ موجود ہیں، مفتی صاحب یہ بیٹھے ہیں، شاہ صاحب ہماری موجودگی میں وہ بھاگے جناب. اچھا میں وہ بھاگے جناب. دیکھیے سیفی صاحب بات سنیے گا، آپ کے ساتھ یہ باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی کہ ہم نے کتے نسل کے رکھے ہیں، فلانے رکھے ہیں، ڈمکانے رکے ہیں. یار انہوں نے یار بات پتہ ہے کیا مفتی صاحب سنیں بات، ارے سن لیجیے بات، یار بات سنیے نہیں سنیے نا یار. اسی وقت میں نے ان کو غلطی لگی، یہ صرف ایک ان کی وجہ سے نہیں، سیالوی صاحب کی، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. میں ویسے بھی ان سے ڈسٹرب رہتا ہوں اور خاموش ہو جاتا ہوں.